بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے اور کیپٹن صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ہوئی سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ کے ساتھ۔ نوجوان کپل کو بہت بہت مبارکباد۔ لیکن جنید صفدر کی شادی راولپنڈی میں مقیم ایک سینئر جو سیاستدان ہیں، ذرائع کا مبینہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے ہونا تھی، لیکن ایک جانب سے وہ سیاستدان اڑ گئے اور ایک جانب سے جنید کی والدہ، اور اس کے بعد پھر یہ رشتہ جلد از جلد طے پایا اور ازدواج کو پہنچا۔ یہ تو تھی ابتدائی سطح کی کہانی۔ جو لوگ اس بات پہ حیرانی کا اظہار کر رہے تھے کہ جنید صفدر کی شادی اتنی جلدی کیسے آنن فانن یکدم پلان ہو گئی، تو اس کی ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوم بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر چل رہی ہیں، یہ ایک انتہائی پرتعیش ہوٹل ہے جس میں صرف کھانے کے لیے آپ جائیں تو آپ کو تھاؤزنڈز پاؤنڈز ادا کرنا پڑتے ہیں، پاکستانی لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اس شادی کے جو اخراجات مبینہ تفصیلات کے مطابق سامنے آئے ہیں وہ 1 ارب روپے پاکستانی سے زائد کے بتائے جا رہے ہیں۔ میں یہ شاید ویلاگ نہ کرتا کیونکہ مجھے نجی معاملات میں اور بالخصوص خوشی کے معاملات میں دخل دینے کا بالکل بھی حق بھی نہیں ہے اور میری عادت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار پاکستان کی کتنی بیٹیاں ہیں جو پیسے نہ ہونے کے سبب گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے گھر بسنے کی خواہش سینوں میں لیے منو مٹی تلے جا کے دفن ہو چکے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جن کی کمریں دوہری ہو گئی ہیں اپنی بہنوں کی شادیوں کی کوشش کرتے ہوئے، ایفرٹ کرتے ہوئے، لیکن جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں وہ آج تک پوری نہیں کر سکے۔ کیا سبب ہے کہ ایک نوجوان جو کہ جاب بھی نہیں کرتا، جس کا ذریعہ آمدن یا ذرائع آمدن بھی واضح نہیں ہے، اور 1 ارب روپیہ یا 1 ارب روپے پاکستانی سے زائد اس کی شادی پر خرچ ہو گیا؟ کیا یہ کسی شہنشاہ کی اولاد ہیں یا عہد حاضر کے مغل اعظم کے فرزند ہیں یا نواسے ہیں یا پوتے ہیں؟ میرے خیال سے مغل اعظم نے بھی اپنے اولاد کی شادیوں پہ اتنے خرچے نہیں کیے ہوں گے۔ میاں صاحب، آپ قوم کی بیٹیوں کے سہاگ لوٹ کر کیسے اپنے نواسے کو اتنا نواز سکتے ہیں، یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ چیخا کیسے جائے، اس پر بات کیسے کی جائے، رد عمل کیسے دیا جائے۔ میرا سوال عمران خان صاحب سے ہے، میرا سوال ڈی جی آئی ایس آئی سے ہے، میرا سوال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے، میرا سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے، میرا سوال پاکستان کے احتساب کے اداروں کے سربراہان سے ہے کہ آپ لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لانے کی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن کیوں نہیں آپ نے میاں نواز شریف سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی؟ کیا سبب ہے کہ ہم آج بھی یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ ہم رو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف چور ہے، میاں نواز شریف ڈاکو ہے، میاں نواز شریف یہ ہے، میاں نواز شریف وہ ہے، اور عوام کو آپ نے بھی پھدو لگا کر رکھا ہوا ہے۔ میں میاں صاحب کے کسی کال فیل پہ بات نہیں کروں گا، میں آپ کے سسٹم پہ بات کروں گا۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا تو آج یہ 1 ارب روپیہ پاکستان کی ان بے سہارا، ان یتیم، ان غریب بچیوں کی شادیوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کی کفالت پر خرچ ہوتا جو آج جنید صفدر صاحب کی شادی پر خرچ ہو رہا ہے۔ وہ تو بچہ ہے، اس کے ساتھ میں کیا بات کروں یا اسے کیا دوش دوں؟ اس کو تو اس کے بڑوں نے جو دیا ہے اس نے اسے ہی قبول کرنا ہے، اور اس نے اسی پر ہی عیاشی بھی کرنی ہے، اس نے اسی پر ہی پوری دنیا کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ اس کا بیسک رائٹ ہے کیونکہ اس کے بزرگوں کی طرف سے اسے یہ سب کچھ ملا ہے۔ ہاں، اب آتے ہیں آپ کی طرف جس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ڈے 1 سے اپنا احتساب کا نظام سخت رکھا ہوتا تو آج یہ پیسے وہاں خرچ ہونے کی بجائے پاکستان میں خرچ ہو رہے ہوتے۔
پاکستانی عوام سے آپ نے قرضے اتارنے کے چکر میں جو ٹیکسوں کی مار ماری ہے، وہ صابن کی چھوٹی ٹکیا جو ہم 8 روپے یا 9 روپے کی لیتے تھے، پھر 15 روپے کی ہوئی، گزشتہ دور حکومت میں 22 روپے کی ہوئی، آج وہ 70 روپے کی ہو چکی ہے۔ یہ آپ کے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے عمران خان صاحب۔ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن آپ نے اس قوم کو کون سا سسٹم دیا ہے؟ آپ بھی تو بتائیے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں جو صرف ایک سائڈ کی بات کریں، جو لفافہ لے کر بیٹھے ہوں اور گالیاں دی جائیں نواز شریف کو، یا گالیاں دیے جائیں عمران خان کو، یا کسی کو بھی برا بھلا کہیں۔ مجھے پاکستان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ سے سوال کرنا ہے، اس 1 ارب روپے سے زائد کا اگر کسی نے حساب دینا ہے تو عمران خان صاحب وہ آپ ہیں۔ احتساب کی بات آپ نے کی تھی، خواب آپ نے دکھائے تھے، بنیاد آپ نے رکھی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے احتساب کا دائرہ کار سخت کیا جائے۔ آج بھی وقت ہے کہ جتنے لوگ شارٹ لسٹ کیے تھے نیب نے اور جن کی آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں ان سب کو پکڑا جائے۔ آج بھی وقت ہے کہ انٹرپول کی مدد سے آپ پوری شریف فیملی کو پاکستان لا سکتے ہیں۔ کیوں آپ کے ہاں قانون کو پیسے کی لونڈی بنا دیا جاتا ہے؟ کیوں آپ کے سرکاری وکیل کو دوسری جانب سے اتنے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ جتنا اس کی 7 نسلیں نہیں کما سکتی، اور پھر اس کے بعد وہ سائٹ پر ہو کر بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں آپ نے چیزوں کو اتنا سستا کر دیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی ہے، بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، فرعونیت کا نظام ہے۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، میں مانتا ہوں۔ جنید صفدر 1 ارب سے 6 ارب کی بھی وہ شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ 6 ارب کون سا اس کی اپنی جیب سے نکلے ہیں، کون سا اس کے حلال کی کمائی ہے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے جناب وزیر اعظم، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ قوم کی وہ بیٹیاں منتظر بیٹھی ہیں، پھر اینڈ میں وہی ہوتا ہے، اپنا مدعا دوسروں پہ ڈال دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وقت آ چکا ہے، اس سے پہلے کہ چیزیں مزید گڑبڑ ہوں اور نیکسٹ ٹینیور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کر سکے، احتساب کا نظام تھوڑا کڑا کر دیں، آپ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اور کڑا کرنے کا فائدہ صرف اور صرف اس پاکستان کو ہوگا، ان بے سہارا اور غریب لوگوں کو ہوگا جن کی دعائیں لے کر اور جن کا ووٹ لے کر آپ اقتدار میں آئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ بد دعا سے بچیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں میری گفتگو درست ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔